11 شوال جمعہ کا دن نماز عصر کے بعد آپ 1000 کا لشکر لے کے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور ایک اور صحابی تھے، وہ گھوڑے پہ، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے پورے 1000 میں، اور سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ بھی زیرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان دائیں بائیں آپ کے چل رہے تھے۔ یہ مدینہ طیبہ سے نکلے۔ احد پہاڑ مدینہ، اب تو خیر مدینہ شہر میں ہی ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ غزوہ احد اس کے دامن میں ہوا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف سے اور اپنے حجرے سے نکلے صحابہ کو لے کے احد جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام ہے، اس کو مقام شیخین کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں رکے، تو خیر اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی، رات یہیں قیام کیا، اور صبح فجر سے پہلے نبی علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد جو ہے نا وہ فوج کا معائنہ کیا، جو اس میں چھوٹے بچے تھے نا 12 13 14 سال کے، سب کو واپس بھیج دیا۔ جو 15 سال کے تھے ان کو رکھا، اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ ان میں سے ایک بچہ تھا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال کے تھے۔ انہوں نے ہوشیاری کیا کہ انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے کہ میں ذرا اونچا نظر آؤں، اور یہ تیر انداز بھی تھے۔ آج ہمارے 14 سال کے بچے کو تو سنت کے مطابق پیشاب کرنا نہیں آتا، اس کو بیت الخلاء کے آداب کا نہیں پتہ، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، اور یہ پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، یہ تو جان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ادھر 1000 کی تعداد، ادھر 3000 کی تعداد۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا 14 سال والوں کو واپس بھیجا، انہوں نے ذرا اونچے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے 14 سال کے بچے کو موبائل دے دو، ساتھ پیکج ہو، اس کے بعد پوچھو بھی نہیں، پڑھائی کا تو بالکل ہی مت پوچھو، وہ تو ان کے اوپر مصیبت بنی ہوئی ہے، بس ان کو تو موبائل، انٹرنیٹ، چیزیں کھانے پینے کی مل جائیں، اس کے علاوہ باقی ذمہ داری ہیں کہ پڑھنا بھی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے، کچھ کرنا ہے، یہ تو شوق ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا، اور تیر انداز بھی تھے، ان کو بہرحال قبول کر لیا گیا۔ جب یہ قبول ہو گئے نا، وہاں ایک بچہ اور بھی تھا، ان کا نام تھا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی جانا چاہتا ہوں، جس کو آپ لے جا رہے ہیں اس سے میری کشتی کرائے نا، ابھی اٹھا کے پھینک دوں گا، گرا دوں گا ابھی اس کو۔ تو لڑائی میں خالی لمبو تو نہیں چاہیے نا، طاقت بھی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ لمبا ہے، لیکن ذرا آپ کرائے نا میرا مقابلہ، میں ابھی گراتا ہوں اس کو۔ تو یہ کس لیے جا رہے تھے؟ کفار مکہ غیظ و غضب میں 3000 کی تعداد میں تلواریں لے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ جذبہ جہاد میں آگے جا رہے تھے۔ ہم سے تو نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، کرکٹ کھیل رہے ہو، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہو، کچھ اور کام کر رہے ہو، نماز نہیں ٹائم پہ پڑھی جاتی، وہ جان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سمرہ ابن جندب نے کہا یا رسول اللہ، میں ابھی اس کو گراتا ہوں، نہ کرائے نا مقابلہ۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، دونوں میں کشتی کرو۔ اب جناب ادھر سے رافع ابن خدیج ہیں، ادھر سمرہ ابن جندب ہیں کہ بھی لڑائی کرنی ہے۔ تو بعض جگہ یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے، سمرہ نے رافع کو کہا بھائی میری تیری کوئی لڑائی تھوڑی ہے، آپ تو جا رہے ہو، سلیکٹ ہو چکے ہو، میں نے سلیکٹ ہونا ہے، تو آپ ہار جاؤ میں جیت جاؤں، میری بات بھی بن جائے گی، میں بھی جا کے لڑوں گا کافروں سے، مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں اپنی جان دے سکوں۔ اس طرح کا کچھ مفہوم انہوں نے اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھی جو لڑائی ہے یہ کوئی، جیسے ہمارے ہاں آفیسز میں لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں کولیگز میں، وہ کہتے ہیں لیگ پولنگ، یہ کوئی لیگ پولنگ تو ہے نہیں، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو خیر انہوں نے بات کو انڈرسٹینڈ کیا، لڑائی ہوئی، اور سمرہ ابن جندب جو ہیں وہ حاوی آ گئے، وہ نیچے گر گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھی قبول کر لیا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کے سب ایک ہی نشے میں تھے، ایک ہی محبت کا نشہ تھا، وہ شوق شہادت کا نشہ تھا کہ بس اللہ کے لیے قربان ہو جانا۔ نبی علیہ السلام یہاں سے پھر روانہ ہوئے فجر سے پہلے، مغرب عشاء آپ نے وہاں ادا کی۔ جب احد کے قریب پہنچے نا، میدان جنگ کے قریب،
تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ اپنے 300 منافقین کو لے کے واپس چلا گیا، 300 کا لشکر اس کے ساتھ تھا، واپس چلا گیا۔ کہنے لگا آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، وہاں لے کے لڑتے، یہ کون سی بات ہے، جان دینے کے لیے آگے کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں رہتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جس میں 100 آدمی ایسے تھے جن کے پاس زرہ تھی، باقی 600 کے پاس زرہ بھی نہ تھی، اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور ایک ابو بردہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب یہ منافقین الگ ہوئے نا، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی وسوسہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی چلا جانا چاہیے۔ تو قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ، انہوں نے بھی یہ سوچا، ان کے دل کے اندر بھی یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی چلا جانا چاہیے، یوں موت کے منہ میں جانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت افزائی کی، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تھی تمہارے 2 گروہ نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، وہ کیسے ان کو چھوڑ دیتا، اس لیے وہ محفوظ رہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی علیہ السلام احد پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ نے پہلے فجر کی نماز ادا کی، حضرت بلال کو بلایا، کہا اذان دو، اور اس کے بعد انہوں نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، امامت کی۔ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ آئے مدینہ طیبہ سے، تو مدینہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہے اور آپ احد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ احد پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ احد کی طرف آپ نے اپنی پشت مبارک کر لی، مدینہ کو سامنے کر لیا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا وہاں کے حالات کے مطابق۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں ایک چھوٹا جبل رمات، جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہے، نظر آتا ہے سب، اس جبل رمات چھوٹی سی ٹیلے کے پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو آپ نے کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، اور فرمایا کہ دیکھو اگر مشرکین پر ہم غالب ہوں یا وہ ہم پر غالب ہو جائیں، تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تم نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ اور زہیر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر پرندے ہمارا گوشت اچک رہے ہوں تب بھی تم نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، ہماری طرف نہیں آنا، یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد کی اور طبرانی کی، فرمایا کہ تم اس جگہ کھڑے رہو اور یہاں سے ہماری حفاظت کرتے رہو، اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھو تو ہماری مدد کے لیے مت آنا، اور اگر دیکھو ہم جیت چکے ہیں، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تم نے اس وقت بھی مت آنا۔ یعنی ایسے آرڈر دے دیے مبالغے کے صیغے کے ساتھ کہ کوے اگر ہمارے جسم کو بھی لاشوں سے ہوتا نا، پرندے آ جاتے ہیں، وہ حالت بھی دیکھو، تم نے نہیں ہلنا۔ تو مکمل آخر تک کا پورا روڈ میپ دے دیا، کرنا کیا ہے، لائن آف ایکشن پورا بنایا۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کی پوری ترتیب دی۔ ادھر قریش کا جو لشکر تھا یہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، 3000 کی تعداد تھی، 700 لوگ زرہ پوش تھے، مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 700، ان کی تعداد 3000، مسلمانوں کے پاس 100 زرہ والے، ان کے پاس 700 زرہ والے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 200 گھوڑے، اور ساتھ 3000 اونٹ، اور عورتیں گانا بجانا ساری چیزیں الگ۔ تو قریش نے غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر کی ترتیب بنائی، یہ رائٹ پہ ہیں گے، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، یہ پچھلا ونگ ہے، پوری ایک ترتیب بنائی۔ قریش تو ان چیزوں سے جاہل تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کو یہ کانسیپٹ دیا، تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب کچھ بنائی۔ تو انہوں نے اپنے میمنہ پر خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ ابن ابی جہل کو، اور پیادوں پر صفوان ابن امیہ کو، اس طرح مختلف بڑوں کو مختلف پوزیشنیں دے کے اپنے لشکروں کے حصے بنا کے، یہ تیر اندازوں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، تو مختلف جو ہے نا انہوں نے اپنی لشکر کی تیاری کی، اور یہ اللہ کی شان ہی، جتنے بڑے تھے بعد میں سارے مسلمانوں کا ایک اپنے وقت پہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔